الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ دوسرا حصہ چل رہا ہے سورہ روم کی، جو ہم نے 3 آیات جو سلیکٹ کی تھی، اس میں سے ایک آیت نمبر 40 کا بیان ہم نے کر دیا تھا. اب 41 اور 42 کا بیان انشاءاللہ تبارک تعالی آج ہم کریں گے. تو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد برپا ہے لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے. خشکی میں بھی فساد ہے اور تری میں بھی. یہ آیت آج جس قدر نمایاں ہے، آج جس قدر واضح ہے، آج جس قدر اہمیت کی حامل ہے، شاید اس وقت بھی اتنی نمایاں نہ ہو جس وقت یہ نازل ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت دنیا اتنی نہیں تھی، دنیا کا اتنا نہیں پتہ تھا. آج پوری دنیا ہمارے سامنے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پیپر میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا خاص طور پہ اس کے ذریعے پوری دنیا سے ہم کنیکٹ ہیں، اور پوری دنیا میں کچھ بھی ہوتا ہے ہمیں لمحوں میں پتہ چل جاتا ہے. تو آج یہ آیت جس قدر اہمیت کی حامل ہے، شاید اس وقت بھی نہ ہو. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں ایک فساد برپا ہے، چاہے وہ خشکی ہو یا تری ہو، پوری دنیا میں ایک فساد برپا ہے. اور یہ فساد ہے، یہ جنگ ہے، وسائل کی جنگ، معدنیات اور ذخائر کی جنگ، گولڈ کی جنگ. یہ جنگ ہے وسائل کی جنگ. ہر طاقتور چاہے وہ نام نہاد مسلم ممالک ہوں یا غیر مسلم ممالک ہوں، سب اس دور میں شامل ہیں، سب اس دور میں شامل ہیں. اور ہر طاقتور کمزور کو دبا رہا ہے، دبانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں اس کے وسائل پر، اس کے ذخائر پر قبضہ کر لوں. بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے اعمال کے سبب، اس لیے کہ ہمارے اعمال ہی ایسے ہو گئے، ہمارے اعمال ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں رہے. بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ مزہ چکھا دے ان کے بعض اعمال کا جو وہ کرتے ہیں. سب اعمال کا نہیں، بعض اعمال کا کہا. اگر سب اعمال پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکڑنے لگ جائے تو کوئی نہ انسان نہ بچے. بعض اعمال، اور وہ بعض اعمال کیا ہیں وہ اگلی آیت میں آتے ہیں. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے کہ زمین میں چلیں پھریں اور دیکھیں تم سے پہلی قوموں کا انجام کیا ہوا. وہ تہس نہس کر دی گئیں، تباہ و برباد کر دی گئیں، صفائے ہستی سے مٹا ڈالی گئیں. وہ قوم عاد، وہ قوم سمود، وہ قوم نوح، وہ قوم لوط، وہ تم سے زیادہ زوراور، تم سے زیادہ طاقتور،
تم سے زیادہ عمر والے، تم سے زیادہ قد و قامت والے، وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانے والے، کیا انجام ہوا ان کا؟ آخر ان کا جرم کیا تھا؟ قرآن بیان کرتا ہے کان اکثر مشرکین، ان کی اکثریت شرک کرنے لگی تھی۔ تاریخ گواہ ہے دنیا میں جس قدر قومیں بھی تباہی و بربادی کا شکار ہوئی، ان کا اصل جرم یہی تو تھا کہ وہ ایک اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ دوسری ہستیوں کو بھی اس کا ساجی و شریک ٹھہراتی تھی۔ اور آج بدقسمتی سے یہ امت مسلمہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ماننے والی ہے، اسی شرک کی وجہ سے، اسی شرک کی وجہ سے تباہی کے کنارے پر پہنچ گئی۔ اور اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج مسلمان دنیا کے جس حصے میں بھی آباد ہے، مغلوب ہے، ذلت و پستی سے چمٹ کر رہ گئی۔ وہ قوم جو کبھی ساری دنیا پہ حکمرانی کرتی تھی، آج غلام و محکوم کیوں ہے؟ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو وعدہ تھا، سورہ آل عمران میں مالک فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غم نہ کرو، دل شکستہ نہ ہو، تم ہی غالب ہو کے رہو گے، تم ہی کامران و سرفراز رہو گے، تمہاری ہی حکمرانی ہوگی، تم ہی سپر پاور کہلاؤ گے، تم ہی دنیا سے اپنا لوہا منواؤ گے، دنیا پہ تمہارا ہی سکہ چلے گا۔ مگر اس کے ساتھ پھر آج مسلمان کیوں مغلوب ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ ایک شرط بھی تھی، ان کنتم مومنون، اگر تم صاحب ایمان رہے، ان کنتم مومنین، اگر تم صاحب ایمان رہے۔ اللہ کا وعدہ تو غلط نہیں تھا، اللہ کا وعدہ تو جھوٹا نہیں تھا، ہم جھوٹے ہیں۔ آج ہم میں وہ ایمان نہیں، ہم میں وہ ایمان نہیں جس ایمان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقاضا کیا ہے، وہ ایمان ہم میں نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چاہیے شرک سے پاک ٹکسال ایمان، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم یعنی شرک کی ملاوٹ نہ کی، انہی کے لیے ہم نے اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ ایسا ایمان درکار ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ جس میں ذرا برابر بھی شرک کا شائبہ تک نہ ہو، اس کی آمیزش تک نہ ہو، اس کی ذرا بھی جھلک نہ ہو، ایسا ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، ایسا ایمان چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ یہ ایمان تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے شرک کی وجہ سے قوموں کو تباہی کے دہانے پر چھوڑ دیا، کیونکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو ظلم عظیم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ بہت بڑا بہت بھاری ظلم ہے۔ اور مشرک پر جنت حرام ہے، انہ من یشرک باللہ، سورہ مائدہ میں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا۔ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالم کا کوئی مددگار نہیں۔ سورہ نساء میں مالک فرماتا ہے 116 آیت میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ اور گناہوں کو جس کے لیے چاہے گا
معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. اور شرک تو بہت بڑا، بہت بھاری گناہ ہے. شرک ہے کیا؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ شرک کہاں سے شروع ہوتا ہے. شرک شروع ہوتا ہے قبر سے. جب نیک انسان مر جاتے ہیں جب، تو ان کے مرنے کے بعد، ان کو قبر میں دفنانے کے بعد، ان کو یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ یہ قبر میں سنتے ہیں، اور صرف سنتے ہی نہیں بلکہ نفع نقصان کا بھی اختیار رکھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہ بات واضح کر دی کہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کسی چیز کے بھی خالق نہیں بلکہ خود مخلوق ہیں. رب ہونے کے لیے خالق ہونا ضروری ہے، اور زندہ ہونا بھی. اموات غیر واحیا، وہ مردہ ہیں، ان میں زندگی کی رمق تک نہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ تک نہیں معلوم کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے. وہ تمہاری پکار کہاں سنیں گے. سورہ قاف میں فرماتا ہے مالک، آیت نمبر 5 میں ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامة وهم عن دعائهم غافلون. اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارے جو اس کی پکار کا جواب ہی نہیں دے سکتے. وهم عن دعائهم غافلین، اور پکار کا جواب کیسے دیں گے؟ وہ تو ان کی دعاؤں سے ہی غافل ہیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ان سے دعائیں کی جا رہی ہیں. اتنے بے بس، اتنے لاچار، اتنے کمزور ہیں، ان کو تو یہ تک نہیں پتا کہ ان سے دعائیں مانگی جا رہی. وہ تو ان دعاؤں سے ہی غافل ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالی یہ بات بھی واضح کر دیتا ہے کہ مردہ سن نہیں سکتا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے، اور بطور وہ مردے کے سننے کا رد کرتی ہیں اور بطور دلیل یہ آیات بیان کرتی ہیں. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، سورہ فاطر کی آیت نمبر 22. اے نبی آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، سورہ نمل. اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. یعنی نہ مردے کو اس وقت سنایا جا سکتا ہے جب وہ قبر میں نہ ہو، اور جب قبر میں اس کو دفنا دیا جائے. قبر میں دفنانے کے بعد بھی مردہ نہیں سنتا. یعنی دونوں طرح کے سننے کا رد کر دیا گیا ہے کہ وہ بالکل سن ہی نہیں سکتا مردہ. اور یہ بخاری و مسلم کی کتاب الجنائز کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا عائشہ صدیقہ کی. پھر دوسری چیز کہ مردے قبر میں نفع نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور وہ غیب کی باتوں کا بھی علم رکھتے ہیں. تو یہ سورہ اعراف کی آپ آیت نمبر 188 دیکھیں تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ صاف طور پر واضح کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر وہ جو اللہ چاہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں غیب کا علم رکھتا
لست اکثر تو من الخیر، تو اپنے لیے بہت سی خیر، بہت سی بھلائیاں جمع کر لیتا. وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی ضر، کوئی تکلیف نہ پہنچتی. ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو بس ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں. یعنی نبی کا کام کیا ہے؟ نبی کا کام صرف پہنچانا ہے، ڈرانا ہے اور خوشخبری سنانا ہے. تو دونوں چیزوں کا رد ہو گیا اس آیت میں کہ نہ ہی تو وہ تمہارے نفع و نقصان کا اختیار رکھتے ہیں، چاہے وہ جتنے ہی نیک لوگ ہوں، چاہے وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہوں. کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے یہاں. اور نہ ہی وہ غیب کی باتوں کا علم رکھتے ہیں. غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. پھر تیسری چیز، کہ جہاں تک موت کا ذکر ہے تو موت تو انبیاء کو بھی آتی ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا انک میتون وانہم میتون، سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے اور لوگوں کو بھی مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے. کل تو موت سے تو کوئی مستثنا نہیں، موت سے تو کوئی نہیں بچا. موت تو سب کو آنی ہے. پھر اگلی چیز، ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، وہ غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے، جسے قرآن نے چار جگہ حرام قرار دیے ان چیزوں کو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، ہم نے حرام قرار دے دیا ہے. انما حرم علیکم المیتۃ، بہتا خون، مردار بہتا خون، سور کا گوشت. اور چوتھی چیز وما اہل به لغیر اللہ، ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کے نام کی صدا لگا دی جائے، غیر اللہ کا نام کی آواز لگا دی جائے، اسے غیر اللہ کے نام پر منسوب کر دیا جائے، اسے حرام قرار دیا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ تین چیزوں کو تو ہماری تمام امت متفقہ طور پر مانتی، ان تین چیزوں کو تو کوئی کہ یہ حرام ہے، لیکن اختلاف ہے تو چوتھی چیز میں، وما اہل، ہر وہ چیز جس پر اللہ کے نام کی آواز لگا دی جائے. تو اس سے تو قرآن نے صاف صاف حرام قرار دیا. وما ذبح علی النصب، ہر وہ چیز جو آستانے پر ذبح کی جائے وہ حرام ہے. ہر وہ چیز جس پہ غیر اللہ کے نام کی آواز لگا دی جائے کہ یہ فلاں کے نام کی نظر و نیاز ہے، یہ فلاں کے نام کی نظر و نیاز ہے، وہ حرام قرار دے دی گئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شرک کا بھی رد کر دیا اور فرما دیا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. اے نبی کہہ دیجئے کہ میری صلات، میری قربانی، یعنی میری مالی عبادت اور میری جسمانی عبادت، ومحیاي ومماتی، اور میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین، سب اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے.
اور سورہ فاطر میں مالک فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا کے تمام انسانوں تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو، اللہ کے در کے محتاج ہو۔ اس میں انبیاء بھی آ گئے، اس میں اولیاء بھی آ گئے، اس میں صدیقین بھی آ گئے، اس میں شہداء بھی آ گئے، اس میں تمام نیک ہستیاں آ گئیں۔ سب کس کے در کے فقیر ہیں؟ اللہ کے در کے۔ للہ خزائن السماوات والارض، زمین، آسمان و زمین کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ تو ہر چیز دینے والی ذات کون ہے؟ وہ رب کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اللہ رب العزت کی ہے۔ مالک بیان کرتا ہے، مالک فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور کہہ دیجئے میرے بندوں سے، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، میں تمہاری استعانت کروں گا، تمہاری مشکلات کو دور کروں گا۔ سورہ نساء میں پھر چوتھی چیز آپ دیکھیں، تعویذ کا شرک، جس کے بارے میں قرآن صاحب فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سورہ نساء میں فرماتا ہے بس اور بندگی کرو اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور نہ شریک کرو اس کے ساتھ کسی ذرہ برابر چیز کو بھی، شیئا ذرہ برابر چیز کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ کرو۔ اور حدیث میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اور قبروں کے اعتبار سے ایک اور حدیث میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے، ان پر عمارت بنانے اور ان پر مجاور بن کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ یہ حدیث میں صاف صاف فرما دیے۔ انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنی بندگی کے لیے کیا ہے۔ اور ایک اور جگہ مالک فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلقکم من زوجہا، اے دنیا کے انسانوں سو بندگی کرو، عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس واحد سے اور اسی سے تمہارا جوڑا بنایا۔ تو اس رب کی بندگی کرو، اس رب کے آگے جھکو، اس رب کی نظر و نیاز کرو، اس رب کو پکارو، اس رب سے دعائیں مانگو، اس رب سے استعانت طلب کرو، اسے چھوڑ کر ادھر ادھر نہ ہو، غیر اللہ کی طرف نہ جاؤ، غیر اللہ کو نہ پکارو۔ کیونکہ یہ جو تمہارا گمان ہے، تمہارا خیال ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب ہم جو دل چاہے کریں، ہمیں مشرک نہیں کہا جا سکتا۔ تو مالک سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں صاف صاف فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ وَهُم مُشْرِكُونَ، بہت سے لوگ ایمان لانے کے باوجود شرک کرتے ہیں، بہت سے لوگ اللہ کے ساتھ، اللہ کے اوپر ایمان لانے کے باوجود شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی شرک، کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے کہ وہ ایمان اور اعمال دونوں کو برباد کر دیتا ہے۔ حبطت اعمالہم عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، اعمال سے لدے بھرے آئیں گے، لاکھ نمازیں پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، صائم و دہر ہمیشہ روزہ رکھنے والے، حج اور عمرے کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے،
کنویں کھدوانے والے، رفائی کام کرنے والے، اسکول بنانے والے، سڑکیں بنانے والے، لیکن تسلا نارن حامیہ اعمال سے لدے ہوئے آئیں گے، جہنم کی آنکھ میں چھوڑتی جائیں گے، اسی شرک کی وجہ سے، کیونکہ مالک ذرا بھی شرک کی ملاوٹ نہیں چاہتا، اسے شرک سے پاک صاف ٹیکسال ایمان چاہیے۔ مالک فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم یعنی شرک کی ملاوٹ نہ کی، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ تو لوگوں اگر امن چاہتے ہو، امن و سکون چاہتے ہو، اور اس فساد، اس زہر الفساد سے بچنا چاہتے ہو، تو ایک ہی راستہ ہے، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، ایک اللہ کی طرف، ایک اللہ کو اپنا رب مان لو کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی داتا ہے، وہی دستگیر ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی غوث اعظم ہے، وہی غریب نواز ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، وہی عالم الغیب ذات ہے، وہی سمیع البصیر ہے، وہی سمیع الدعا ہے۔ ایک اللہ کو مان لو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، پھر دیکھو مالک کا وہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کاش یہ بستی والے مان لے آتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم آسمان سے ان پر رحمتوں کے خزانے نچھاور کرتے اور زمین اپنے اندر کی سوتے اگلتی۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، مگر انہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا، سو ہم نے انہیں پکڑ لیا ان کے کرتوتوں کے سبب۔ تو لوگوں ایک اللہ کی طرف پلٹ آؤ، قولوا لا الہ الا ہو، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی گن بخش نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی اولادیں دینے والا نہیں، کوئی دستگیری کرنے والا نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی روزی میں برکت کرنے والا نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے، تفلحو، فلاح پا جاؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحان الله رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔